بات چل رہی تھی امام بخاری علیہ الرحمہ کے احوال کی، اور ان کے احوال کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے کل آ گئی تھی۔ اس وجہ کو میں آج پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر لوگ اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یوں کہتے ہیں لا يعرف الحق بالرجال بل يعرف الرجال بالحق۔ انسانوں سے حق نہیں پہچانا جاتا، بلکہ حق سے انسان پہچانے جاتے ہیں، اور یہ اصول اور یہ قاعدہ کلیہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حق سے انسانوں کو وہ پہچان سکتا ہے جو حق سے پوری طرح واقف ہو، اور جو حق سے واقف نہ ہو پوری طرح، وہ کیسے پہچان لے گا لوگوں کو؟ بلکہ اس کا طریق یہ ہے کہ پہلے آدمی کے متعلق، انسان کے متعلق تحقیق کر لی جاوے کہ اس کا علم میں کیا مقام ہے، اور اس کا تقوی اور دیانت میں کیا مقام ہے، اور جب اس کا علمی مقام معلوم ہو جاوے اور اس پر اعتماد ہو جاوے، اور تقوی اور دیانت میں اس کا مقام معلوم ہو جاوے، اس پر اعتماد ہو جاوے، تو پھر اس کی باتوں کو لیا جاوے گا، نہیں تو اس کی باتوں کو نہیں لیا جاوے گا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس سند میں جن روات کا ذکر آتا ہے تو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ثقہ ہیں، تام الضبط ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ ثقہ ہیں، تام الضبط ہیں، تو ان کی حدیث قبول کر لی جاتی ہے، اور اگر ان میں یہ صفت نہیں ہے تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ تو ایسے ہی مصنفین کے احوال بھی دریافت کرنے چاہیے، تاکہ ان کا علمی مرتبہ اور مقام معلوم ہو جاوے، اور اس کو پھر اخذ یا رد کیا جا سکے۔ ان کا مرتبہ اور مقام معلوم ہو جاوے، اور یہ کہ ان کی بات کو کس پر ترجیح دی جاوے، کس پر ترجیح نہ دی جاوے، ان کے مقابلے میں کس کی بات قبول کر لی جاوے، کس کی بات رد کر دی جاوے وغیرہ، یہ افراد کا علمی مقام، علمی مرتبہ جاننے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے درس میں کتاب شروع کرنے سے پہلے مصنف کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ کل امام بخاری علیہ الرحمہ کے حافظے سے متعلق کچھ عرض کیا گیا تھا، حافظہ اور دیانت سے متعلق کچھ عرض کیا گیا تھا۔ آج ان کی محنت و مشقت جو انہوں نے علم حدیث کے حاصل کرنے میں اور پھر علم حدیث دوسروں کو پہنچانے میں برداشت کی ہے، ان کا مختصر ذکر ہے، اور اس کے بعد وہ اس محنت کے ساتھ کس مرتبے اور مقام پر فائز ہوئے، ان کے زمانے کے علماء نے، ان کے اساتذہ نے، ان کے شاگردوں نے ان کو کیسے لیا، اور اس کے بعد کے لوگوں نے ان کو کیسے لیا۔ یہ سب باتیں انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے آج آئیں گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ امام بخاری کا ترجمہ اور تذکرہ آج پورا ہو جائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، اور اس کے بعد احادیث حفظ کرنا شروع کر دی، اور قریب 6 سال تک، 16 سال کی عمر تک انہوں نے بخارا اور اس کے آس پاس کے علماء اور مشائخ سے حدیث حاصل کی، اور اس زمانے کی متداول کتابیں حفظ کی، اور اس زمانے میں جو مشائخ تھے مشہور، ان سے حدیث حاصل کی۔ چنانچہ امام وکیع کی کتابیں انہوں نے حفظ کی، امام احمد بن حنبل کی کتابیں حفظ کی، اور عبداللہ ابن مبارک کی کتابیں انہوں نے حفظ کی۔ پھر ان کی عمر 16 سال تھی تو وہ اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد بن اسماعیل کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔
جب ہم ان کی عمر کو دیکھتے ہیں تو اب ہمیں ان کا حج کا سن معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ان کی پیدائش 194 ہے اور سفر حج کے وقت ان کی عمر 16 سال ہے، تو معلوم ہو گیا کہ 210 کا قصہ ہے جب انہوں نے حج کیا۔ تو بہرحال 210 میں اور اپنی عمر کے 16ویں سال میں وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ والدہ محترمہ اور بھائی احمد بن اسماعیل حج کر کے واپس آ گئے اور انہوں نے مکہ ہی میں قیام کیا اور قریب 2 سال تک مکے میں قیام کر کے وہاں کے تمام مشائخ سے حدیث حاصل کی، حدیثیں پڑھی۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 سال انہوں نے مکے میں قیام کیا تو اب ان کی عمر 18 سال ہو گئی، تو 18 سال کی عمر میں پھر وہ 2 سال کے بعد 18 سال کی عمر میں پھر وہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ میں انہوں نے وہاں کے مشائخ سے حدیث حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کتاب جس کا نام ہے قضائے الصحابۃ والتابعین لکھی، اور دوسری کتاب انہوں نے التاریخ الکبیر لکھی۔ اس کا مسودہ انہوں نے اسی زمانے میں مدینہ منورہ میں تیار کیا۔ بات ان کی علم کے دوران محنت و مشقت کی چل رہی ہے، ان اسفار سے اور ان سے بھی ان کی محنت و مشقت کا پتہ چلے گا، اور ساتھ ساتھ اس سے بھی پتہ چلے گا کہ آپ دیکھیے گا کہ ان کی لگن کتنی تھی کہ چاندنی رات میں وہ التاریخ الکبیر لکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں چاندنی رات میں التاریخ الکبیر لکھا کرتے تھے۔ بہرحال اسی طریقے سے انہوں نے 2 سال تقریباً مدینہ منورہ میں گزارے، اور بتایا جاتا ہے کہ قریب 6 سال انہوں نے حجاز میں گزارے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لگاتار 6 سال رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لگاتار تو وہ 4 سال رہے اور اس کے بعد پھر ان کی آمد رفت حجاز میں رہی ہو۔ جس طریقے سے انہوں نے حجاز میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور یہی ہے قابل ذکر شہر وہاں کے، اور یہی تھے علماء کرام، یہاں رہ کر حدیث حاصل کی، جب ہم ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے عالم اسلام کے کسی خطے کو انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں سفر کر کے انہوں نے حدیث حاصل نہ کی ہو۔ ہم آج کے اس ماحول میں جس سے ہم آسانی سے سمجھ سکیں، ہمارے ملک ہندوستان سے ملا ہوا ہے افغانستان، اور افغانستان سے کا ایک حصہ مغربی حصہ، مغربی افغانستان اور کچھ مشرقی ایران، یہ سب مل کر ایک خطہ خراسان کہلاتا ہے، خراسان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حدود اور سرحدیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی یہ حصہ اس ملک میں ہے تو کبھی وہ حصہ اس ملک میں ہے۔ بہرحال ایک زمانے میں افغانستان ہی کو خراسان کہا جاتا تھا، تو خراسان ہمارے ملک ہندوستان سے ملتے ہوئے ہی خراسان میں انہوں نے سفر کیے، مرو کا انہوں نے سفر کیا، رے کا انہوں نے سفر کیا، ہرات کا انہوں نے سفر کیا، نیشاپور کا انہوں نے سفر کیا، بلخ کا انہوں نے سفر کیا، اور بخارا تو ان کا وطن تھا ہی۔ اب ایران سے متصل عراق ہے، عراق میں بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا، کوفہ وہاں علم کا مرکز تھا، بصرہ علم کا مرکز تھا، تو بصرے میں بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے، بصرے میں بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اور وہ جو آپ کو حاشد بن اسماعیل کا قصہ سنایا تھا وہ بصرے ہی کا قصہ ہے، بس بصرے کا قصہ ہے۔ اور بغداد اور کوفے کے متعلق امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ بغداد اور کوفے کا سفر کیا ہے اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے کے واسطے، مجھے معلوم نہیں، لا احصا، نہیں معلوم، ان کو گنا نہیں جا سکتا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب عراق کے بعد حجاز ہے، یعنی سعودی عرب ہے، اور پھر اس سے ملتا ہوا ملک شام ہے، وہاں بھی انہوں نے سفر کیا، مصر کا بھی سفر کیا انہوں نے، اور مصر بھی افریقہ میں ہے، اور اسی طریقے سے
اگرچہ اس میں اختلاف کیا ہے علماء نے، لیکن صاحب کشف الباری نے لکھا ہے کہ انہوں نے الجزائر کا بھی سفر کیا۔ غرض اس زمانے کے بڑے عالم اسلام کہ ادھر ملک شام، روم اور جناب فارس، عراق، خراسان، سب علاقوں میں جا کر علم حدیث حاصل کیا۔ ان کی محنت اور ان کا طلب علم اور طلب حدیث کا جذبہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا، آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ جو شخص اتنے دور دراز علاقوں میں سفر کیا ہو جس شخص نے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بیشتر زندگی سفر میں ہی گزر رہی ہوگی، اور آپ اس زمانے کے سفر کو تو یاد بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس زمانے کے سفر کو ہی سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم بس میں سفر کریں، بلکہ ٹرین میں سفر کریں یا جہاز ہی میں سفر کریں تو ہم اسی میں تھک جاتے ہیں۔ تو اس زمانے کا اونٹ کا سفر، پیدل کا سفر، یہ مشقت، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر میں مشقت کے ساتھ ساتھ تنگ دستی۔ امام بخاری علیہ رحمہ خود بیان کرتے ہیں کہ کتنی مرتبہ میں نے خود گھاس کھا کر گزارا کیا، درختوں کے پتوں پر گزارا کیا۔ جی عمر ابن حفص الاشقر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بصرے میں پڑھتے تھے، امام بخاری علیہ رحمہ بھی ہمارے شریک درس تھے۔ ایک مرتبہ کئی دن تک وہ درس میں حاضر نہیں ہوئے تو معلومات کی گئی، پتہ چلا کہ تنگ دستی کی وجہ سے انہوں نے اپنے پہننے کے کپڑے بھی بیچ دیے ہیں۔ اب کپڑے پہن کر درس میں حاضر ہونے کی ان کے پاس وسعت نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوا تو ہم لوگوں نے ان کے واسطے کپڑے کا انتظام کیا۔ اسی طریقے سے کل اگرچہ وہ دوسرے ضمن میں ایک بات سنائی گئی تھی، آج بھی سن لینے کی ہے کہ سفر کی صعوبت، گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی، اور خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بینائی ان کی لوٹا دی تھی۔ یہ صعوبتیں، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ سب طلب کے ساتھ ہو سکتا ہے، بغیر طلب کے تو نہیں ہو سکتا، اور کسی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے، کہ بے مقصد تو سفر نہیں ہوا کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیثوں کو یاد کرنے، وہ تو آپ نے سنا کہ حدیثیں ان کو ایک بار سننے سے یاد ہو جاتی تھی، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود طلب علم میں محنت و مشقت کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہے محمد ابن ابی حاتم، وہ وراق بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وراق کا مطلب ہوتا ہے کاتب، تو ان کا امام بخاری علیہ رحمہ کا تھیلا ساتھ رکھتے تھے جس میں کاغذ، قلم، دوات وغیرہ ہوتا تھا۔ جب امام بخاری علیہ رحمہ کو ضرورت پڑتی تھی تو یہ چیزیں وہ ان کو پیش کرتے تھے، اور جب ان کو حکم ہوتا تھا تو وہ خود لکھتے تھے۔ تو یہ وراق بخاری محمد ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں سفر و حضر میں امام کے ساتھ رہتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ رات کو 20 مرتبہ، اس سے بھی کم اور اس سے کم اور اس سے زیادہ رات میں اٹھتے، چراغ جلاتے اور کچھ لکھتے پھر سو جاتے، لکھتے پھر سو جاتے، اٹھتے لکھتے پھر سو جاتے۔ میں ان سے عرض کرتا کہ آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں تو اب مجھے اٹھا دیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نوجوان آدمی ہیں، آپ کو نیند زیادہ آتی ہے، تو میں آپ کی نیند خراب کرنا نہیں چاہتا۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ کی روایت سے اکثر و بیشتر لوگ بیان کرتے ہیں کہ 1080 مشائخ سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، اور اس میں تو لکھا ہے 1800 نہیں 1800 لوگوں سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ یہ بہرحال یہ ان کی طلب علم کی روداد ہے۔ بخاری شریف کے بارے میں تو ہم انشاءاللہ مستقل کلام کریں گے، کتاب کے بارے میں مستقل کلام کریں گے۔ اب ان کو اس محنت و مشقت کے بعد کیا حاصل ہوا اور کس مرتبے اور کس مقام پر پہنچے،
آج کے زمانے پر جب ہم قیاس کرتے ہیں تو اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے۔ ہم جب بڑی بڑی سوانح حیات لکھی دیکھتے ہیں تو ہمیں گمان ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے آج کے حالات کے اعتبار سے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج آدمی اپنے آپ ہی اپنے قلم سے ہی اپنے آپ کو امام العصر و محدث العصر لکھنے لگتا ہے، اپنے قلم سے ہی اپنے آپ کو خطیب العصر لکھنے لگتا ہے، اور اگر وہ نہیں لکھتا تو اس کی اولاد لکھ ڈالتی ہے، اس کے شاگرد لکھ ڈالتے ہیں، اور وہ ان کو منع بھی نہیں کرتا اور خوش ہوتا ہے۔ ہاں، بہرحال ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں حضرت مولانا مصفی اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا فرمان سناتا ہوں، ان کا ملفوظ سناتا ہوں۔ ہمیں اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ بار بار ایک قصہ سناتے تھے حضرت۔ وہ یہ کہ ایک بادشاہ اپنی مصروفیت کی بنا پر خط نہ بنوا سکا۔ حجام نائی جاتا لیکن بیٹھ کے انتظار کر کے واپس چلا آتا کہ بادشاہ کو فرصت نہیں ہوتی تھی خط بنوانے کی۔ تو اس نے درباری لوگوں کو کہا، خادم غلاموں کو کہا کہ جب بادشاہ آرام کریں، سو جائیں، اس وقت مجھے اطلاع کرنا۔ تو جب بادشاہ سویا انہوں نے اطلاع کری، وہ نائی آیا اور بادشاہ کا خط سوتے سوتے بنا دیا۔ بادشاہ کو نہ کوئی نیند میں خلل ہوا اور نہ ہی خط بنانے میں کوئی چوک ہوئی، کوئی کمی رہی۔ جب بادشاہ اٹھا اور اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو بہت خوش ہوا کہ خط بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ تو اس نے بلایا، اس کو انعام دیا اور اس کو نائیوں کا سردار، رئیس الحجام، نائیوں کا سردار لقب دیا۔ اب دیکھو بادشاہ کی طرف سے لقب ملا ہوا ہے یہ۔ وہ بہت خوش اپنے گھر گیا، جو تحفے تحائف ملے وہ پیش کیے اور بتایا کہ مجھ کو بادشاہ کی طرف سے یہ لقب ملا ہے۔ تو بیوی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بادشاہ نے لقب دیا ہے یہ، لیکن لقب وہ ہے آپ کے لیے قابل اعتبار جو آپ کی نائی برادری اکٹھی ہو کر آپ کو لقب دے، یعنی اہل فن جو آپ کو لقب دیں اس لقب کی حیثیت ہوگی، اور جو خط بنانے بال بنانے کے فن کو نہ جانتا ہو اور وہ کوئی لقب دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، صحیح ہے۔ ہاں، اس کے بعد حضرت مولانا مصفی اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا طرز عمل یہ تھا کہ ان کو اگر مسیح الامت لکھا جاتا تو وہ اس سے کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کرتے، اس کو نہیں کاٹتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ یہ میرے استاد مفتی سعید احمد صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا لقب ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی لقب لکھتا، القاب لکھتا تو حضرت کو خط وغیرہ میں، تو حضرت اس کو گول دائرے میں بنا دیتے تھے، جس کا مطلب گویا کہ اس کو قطع کرنا، کاٹنا ہوتا تھا۔ اور حضرت کا طرز عمل یہی تھا کہ کسی چیز کو وہ ایسے نہیں کاٹتے تھے بلکہ اس میں دائرے میں کر دیتے تھے، اور دائرے میں کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم ہے یہ۔ تو بہرحال امام بخاری علیہ رحمہ کے متعلق میں چند ہی اقوال ذکر کروں گا، لیکن ان کے اساتذہ کرام کے ذکر کروں گا۔ محمد ابن بشار امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں حافظ حدیث 4 ہی ہیں، ابو زرعہ رازی رائے میں، اور مسلم ابن حجاج، یہی صحیح مسلم کے مصنف، اور مسلم ابن حجاج نیشاپور میں، اور عبداللہ ابن عبد الرحمن
سمرقند میں، عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی سمرقند میں، اور محمد بن اسماعیل بخارا میں۔ تو یہ ان کے استاد ہیں جو ان کو حافظ حدیث مانتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے استادوں میں سے ایک استاد ہیں اسحاق ابن راوح، نیشا پور کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے انظروا الی ھذا الشاب واکتبوا عنہ فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفة الحديث وفقه۔ وہ عام طور پر کہا کرتے تھے کہ اس نوجوان کے پاس جایا کرو اور اس نوجوان سے حدیث لکھا کرو، اور حدیث لکھنے کا مطلب روایت کرنا، سمجھنا سب آ جاتا ہے اس میں، اسے حدیث لکھا کرو۔ یقینی بات ہے کہ اگر یہ حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوتے تو حدیث کی پہچاننے میں اور ان کا مطلب سمجھنے میں حسن بصری بھی ان کے محتاج ہوتے۔ امام احمد بن حنبل بھی ان کے استاد ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ خراسان نے محمد بن اسماعیل سے زیادہ بڑا عالم حدیث پیدا نہیں کیا، یعنی خراسان میں ان سے بڑا عالم حدیث پیدا نہیں ہوا۔ یہ ان کے 3 استادوں کے اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ میں کل والی بات پھر لوٹا دوں کہ علامہ محمد بن عبد الرحمن جو علامہ بیکندی کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ ان کے استاد ہیں، اور وہ اپنا ذخیرہ حدیث، اپنی بیاض، یہ کہہ دو اپنی کتاب ان کو دیتے ہیں کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں، جس کا مطلب یہی ہے صاف صاف، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ ان کی حدیث کو دیکھیں کہ کون حدیث قابل اعتماد ہے، صحیح ہے، اور کون حدیث قابل اعتماد نہیں، صحیح نہیں ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان حدیثوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کی نشاندہی کی کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں اور یہ ضعیف ہیں۔ تو علامہ بیکندی نے جن حدیثوں پر امام بخاری نے صحت کا نشان لگایا تھا ان کے اوپر لکھا رضی الفتح، اور ان کو وہ روایت کرتے تھے، اور جن پر صحت کا نشان نہیں لگایا تو اس پر لکھا لم یرض الفتح، اور وہ ان کو روایت نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ سنایا تھا میں نے آپ کو، اسماعیل ابن ابی اویس، یہ بھی ان کے استاد ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا ذخیرہ حدیث تصحیح کے واسطے ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے جب اس پر نظر ڈالی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو دوبارہ لکھ دوں، بہرحال عنوان کچھ بھی ہو۔ تو انہوں نے ان احادیث میں سے انتخاب کیا جو اس ذخیرے میں لکھی ہوئی تھی۔ تو جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے منتخب کی انہی حدیثوں کو وہ روایت کرتے تھے، باقی کو روایت نہیں کرتے تھے۔ یہ اعتماد ہے ان کا۔ اب آ جائیے، اگرچہ میں نے جو عرض کیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کسی شاگرد کا کوئی قول نقل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مسلم ابن حجاج امام بخاری کے شاگرد ہیں، صاحب مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن خود حافظ حدیث ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے محمد بن بشار کا ملفوظ سنایا، خود حافظ حدیث ہے اور امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں آپ کے قدم چوموں، یا سید المحدثین یا طبیب الحدیث، سید المحدثین کہنا۔ اسی طریقے سے امام ترمذی جن کو ہم جانتے ہیں، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، یہ ابو عیسیٰ محمد بن ثورہ، امام ترمذی جن کو کہتے ہیں،
وہ یوں کہتے ہیں کہ خراسان میں ان سے زیادہ علم حدیث کا جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام مسلم ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک قول ہے، یہ یوں کرتے ہیں وہ کہ آپ کو کوئی حاسد ہی ناپسند کر سکتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جیسا انسان کوئی موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کے فضل کی شہادتیں ہیں، ان کے زمانے میں ان کے اساتذہ کی اور ان کے شاگردوں کی، اور وہ شاگرد جو خود صاحب فن اور صاحب کمال ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی شہادت اس کی یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے بعد ہر زمانے میں یا تو یوں کہو کہ امت کے سواد اعظم نے، یا یوں کہو کہ پوری امت نے ان کو اس فن کا امام مانا ہے، اور بے نظیر اور بے مثال مانا ہے ان کو اور ان کی کتاب کو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب سند کے طور پر پیش کی جاتی ہے، ان کی حدیث سند کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کا تو کوئی مطالعہ نہیں، نہ ہم لوگوں کا کوئی علم ہے۔ ہم اپنے زمانے کے جو بخاری شریف کے استاد رہے ہیں اور حدیث کے ماہر کہہ لیجیے گا اپنے زمانے کے اعتبار سے، ان کے اقوال پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ یہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیثوں کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ان کا صحیح ہونا ثابت ہے۔ بہرحال ہر زمانے میں سواد اعظم نے اس کو بڑے کھلے دل سے قبول کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے شرف اور فضل کے واسطے اتنی بات کافی ہے۔ یہ بات تو پوری ہو گئی، لیکن یہاں پر اس کے ساتھ کچھ اور بھی سن لیجیے گا آپ، اور وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا، جی، کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے تفقہ اور اجتہاد کو تو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ البتہ ان کی حدیث اور صحت حدیث کو سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ 4تھی صدی میں جب عالم اسلام کے علماء نے اجماعی طور پر مجتہدین منتخب کیے تو اس میں امام بخاری کا نام کہیں نہیں آیا، بلکہ صرف 4 ائمہ کو جو مشہور ہیں انہی کو مجتہد قرار دیا، اور انہی کی اتباع اور پیروی، ان میں سے کسی ایک کی اتباع اور پیروی کو لازم قرار دیا۔ اور مفتی سعید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی بات یہ ہے کہ امام ترمذی جو یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں ان سے زیادہ حدیث، تاریخ اور علل کو جاننے والا کوئی موجود نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں فقہ میں کوئی قول امام بخاری کا روایت نہیں کیا ہے، نقل نہیں کیا۔ وہ دوسرے ائمہ کے اقوال نقل کرتے ہیں، لیکن بخاری کا ایک بھی قول نقل نہیں کیا ہے۔ لہذا تفقہ اور اجتہاد میں تو امام کا وہ درجہ نہیں ہے، لیکن صحت نقل اور اسناد میں ان کا بڑا مقام، مرتبہ اور بڑا مقام ہے۔ یہ ان کے فضل و شرف اور تحصیل علم میں مشقت اٹھانے کی بات آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، آدمی کا علم حاصل کرنے کا زمانہ کوئی 2 سال، 10 سال یا 20 سال نہیں ہوتا، بلکہ ساری عمر ہوتی ہے، اور ساری عمر اس کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ خاص طور سے یہ واقعات میں آپ کو اس لیے بھی سنا رہا ہوں تاکہ یہ میرے لیے بھی اور آپ کے واسطے بھی تسلی کا سبب ہو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے محض اپنے فضل کی وجہ سے، اپنے فضل و شرف کی وجہ سے، اپنے علمی کمال کی وجہ سے بہت مشقتیں اٹھائی، زندگی میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اور علم کے وقار کو
محفوظ رکھنے کے واسطے انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ مثال کے طور پر بخارا جو آپ کا وطن تھا، وہاں کا ایک حاکم تھا خالد ابن احمد زحلی، اس نے امام بخاری علیہ رحمہ کے ساتھ امام بخاری علیہ رحمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ مجھے اور میرے بچوں کو حدیث اور تاریخ میرے گھر آ کر پڑھایا گیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے انکار کر دیا، ایسا نہ بیٹھو، چستی کے ساتھ بیٹھو تو نیند نہیں آئے گی، جب جسم کو مشقت ہوگی تو نیند نہیں آئے گی۔ جی، تو انہوں نے ان کے گھر پر جا کر پڑھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں علم کے وقار کو حاکموں کے دروازے پر لے جا کر ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اس کے بعد پھر گزارش کی کہ اچھا میرے بیٹے آپ کے گھر پر ہی آ جائیں گے، لیکن آپ ان کے واسطے مخصوص مجلس رکھیے گا، یعنی جب وہ سبق پڑھے، جب ان کو درس دیا جاوے تو کوئی اور اس مجلس میں شریک نہ ہو، کوئی اور شخص اس مجلس درس میں شریک نہ ہو۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اچھا جب مجلس درس ہوا کرے تو میرے بیٹے کو ممتاز جگہ پر بٹھایا جائے، میری اولاد کو جو شہزادوں کو الگ سے نمایاں جگہ پر بٹھایا جایا کرے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ ایک مرتبہ امام بخاری علیہ رحمہ نے کسی کو مزاربت پر کچھ پیسہ دیا ہوا تھا۔ ان کے والد محترم اسماعیل محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مالدار تھے، بہت بڑا ترکہ ان کے واسطے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ میرے اس پورے مال میں 1 درہم بھی حرام کیا مشتبہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے مزاربت پر کسی شخص کو 25,000 درہم دے دیے، وہ شخص بخارا چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا کر رہنے لگا، اور گویا کہ آج کی زبان میں کہوں کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ حاکم کو کہیے گا کہ وہ اس شہر کے حاکم کو لکھیں اور وہ آپ کا پیسہ وصول کر کے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا، امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں آج اپنی ضرورت لے کر ان حاکموں کے پاس جاؤں گا، کل کو یہ میرے دین میں دخل دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے 25,000 درہم کے واسطے کسی حاکم کو کچھ لکھنے اور اس سے کوئی سفارش کرانے یا مدد لینا گوارا نہیں کیا۔ اب ظاہر بات ہے، چلیے اگلی بات تو میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، ایک دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ تاریخ کو کنگھالیں گے تو علم دین عربوں سے زیادہ عجمیوں کے پاس رہا ہے۔ چنانچہ آپ مشہور فقہا کو دیکھ لیجئے گا، مشہور ائمہ مجتہدین کو دیکھ لیجئے گا، امام مالک اور امام شافعی کے علاوہ اور کون عربی ہے؟ سب عجمی ہیں۔ جو مشہور حدیث کے امام ائمہ ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا، سب عجمی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ دیکھیں گے تو علم اور علم دین، میں ایک علم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک علم دین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، دونوں علم اور علم دین یہ غربا میں ملے گا آپ کو، مالداروں میں، رئیسوں میں نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ علم کے واسطے جو تواضع چاہیے اور علم کے واسطے جو محنت چاہیے وہ لوگ کرتے ہی نہیں۔ جی دیکھو، حاکم بخارا نے یہ تو چاہا کہ حدیث اور تاریخ کا علم میرے بچوں کو ملے اور مجھے ملے، لیکن علم کے حاصل کرنے کے واسطے جو شرط تھی اور اس کا جو تقاضا تھا وہ پورا نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے کہ محروم رہا۔ اگر وہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ خود بھی اور اپنے بیٹوں کو بھی وہاں بھیجتا تو کیا اس کو علم حدیث اور علم تاریخ حاصل نہ ہوتا؟ امام بخاری سے استفادہ نہ کرتے؟ وہ ضرور کرتے۔ یہ اس واسطے آپ اپنے تنگ دست ہونے پر یا اپنے غریب ہونے پر کوئی افسوس نہ کیا کریں، کوئی خیال نہ کیا کریں۔
معاملہ کچھ اسی طریقے سے ہے. کوئی تو بات ہوگی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرما رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کوئی تو بات ہوگی نا. خیر بہرحال اب ہوتا یہ ہے کہ حاکم بخارا نے امام بخاری علیہ رحمہ کے خلاف ایک سازش رچی، اور سازش یہ رچی کہ کچھ علماء سو کو آگے کیا، اور انہوں نے امام بخاری علیہ رحمہ کی طرف غلط عقائد کی نسبت کی. اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں خلق قرآن اور قرآن کے قدیم ہونے، قرآن کے حادث ہونے کی جو بحث عروج پر تھی، جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو قید بھی ہوئی، کوڑے بھی کھانے پڑے. یہ مسئلہ بہت مشہور ہو رہا تھا. تو امام بخاری علیہ رحمہ سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی لوگوں نے. اب روایت سے جو معلوم ہوتا ہے تو ان کا عقیدہ تو وہی تھا جو اہل حق کا عقیدہ تھا، جو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ تھا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے. لیکن انہوں نے مشہور یہ کر دیا کہ امام بخاری کہتے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک مخلوق ہے، جس کو میں نے آج ایک فتویٰ تلاش کرنے کے دوران دارالعلوم کے ایک استفتے میں دیکھا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی حدیثوں پر تم کیوں اعتماد کرتے ہو، کیوں ان کو پڑھاتے ہو، حالانکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک تو انسانوں کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بہرحال اس طرح کے غلط عقائد ان کی طرف منسوب کیے، اور امام صاحب کی کوئی صفائی یا ان سے کوئی سلسلے میں رجوع اور مراجعات نہیں کیا گیا، اور خالد بن احمد نے امام کو بخارا چھوڑنے کا حکم دے دیا، جس کو ہمارے عرف میں جلا وطنی کہتے ہیں. ان کو جلا وطن کر دیا، بخارا سے نکال دیا. اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے نیشا پور جانے کا ارادہ فرمایا، اور نیشا پور میں ان کے ایک استاد بھی تھے تو وہ ان کے شاگردوں کے ہم عمر، لیکن انہوں نے ان سے کسی سبب سے بھی کہیے گا حدیث روایت کی ہے. محمد بن عبد الرحمن زحلی، تو نہیں، محمد بن عبد الرحمن زحلی نہیں، محمد بن یحییٰ زحلی. تو جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے امام صاحب کا پرزور استقبال کیا. اپنے وہاں کے وہ شیخ تھے، بلکہ شیخ الشیوخ تھے، اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو ترغیب دے کر امام کے استقبال کے لیے بھیجا، اور کسی نے ایک منزل پر، کسی نے اس سے بھی زیادہ امام کا استقبال کیا. اور امام بخاری علیہ رحمہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نیشا پور تشریف لے گئے. جانتے تھے یہ شہرت اس کی نیشا پور میں بھی پہنچ گئی تھی، جو کچھ بخارا میں ہوا تھا. وہ جانتے تھے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا علم کلام میں جو عقیدہ ہے وہ بہت سے لوگوں کو امام سے دور کر دیتا ہے، اختلاف اس میں بہرحال ہے. تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور عام طور سے لوگوں کو کہا کہ امام سے کلام میں کوئی علم کلام میں یعنی عقائد میں کوئی گفتگو نہ کریں، بس ان سے صرف حدیث سیکھیں. لیکن بہرحال کسی نہ کسی نسبت سے عقائد کی اور کلام کی گفتگو نکل آتی ہی ہے. جب عقائد اور کلام میں امام صاحب کے عقائد لوگوں کو معلوم ہوئے تو ان عقائد سے اختلاف کی بنا پر یا سازش کر کے یا حسد کی وجہ سے سبھی کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں، امام بخاری کے لیے نیشا پور کی زمین بھی تنگ ہو گئی، اور انہوں نے نیشا پور چھوڑنے کا بھی ارادہ کر لیا. چنانچہ نیشا پور چھوڑ کر انہوں نے ایک شہر ہے، بڑا شہر ہے بے کند، وہاں جانے کا ارادہ فرمایا. وہاں دوران سفری معلوم ہوا کہ آپ کی آمد کی اطلاع سے بے کند میں اختلاف ہو گیا ہے. کچھ لوگ آپ کو لینے اور قبول کرنے پر تیار ہیں تو کچھ لوگ آپ کی مخالفت پر آمادہ تیار ہیں. تو انہوں نے بے کند جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ خرتنگ چلے گئے. خرتنگ، اور یہ خرتنگ ان کا نانیہال بھی ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رمضان المبارک انہوں نے وہیں گزارنے، اور اس کے بعد
سمرقند والوں کی طرف سے جو درخواست آ رہی تھی، دعوت آ رہی تھی، اس کو قبول کرنے کا ارادہ کیا کہ میں سمرقند چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے رمضان مبارک تو وہیں گزارا، اور عید الفطر سے پہلے ہی یہ سمرقند جانے کے واسطے تیار ہوئے، لیکن نقاہت اتنی تھی، کمزوری اتنی تھی کہ خود اٹھ کر چل کر اونٹ پر نہ بیٹھ سکے، لوگوں کے سہارے سے چلے، پھر بھی کمزوری محسوس ہوئی، اور یہ احساس ہوا کہ اس حالت میں اونٹ کی پیٹھ پر نہیں بیٹھا جا سکتا، تو انہوں نے اپنا سفر ملتوی کر دیا۔ اور پھر اسی رمضان میں لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ 256 تھا، 256 یکم شوال کہہ لیجئے گا آپ، یکم شوال، اور ہفتے کا دن، بلکہ ہفتے کی رات، اور 256 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعات میں نے آپ کو اسی لیے سنائے ہیں کہ زمانے طالب علم میں بھی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور آدمی اگر کسی مرتبے اور کمال کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد بھی حاسدوں کی وجہ سے بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور ہر کسی کو کرنی پڑتی ہیں۔ یہ درس ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال اشارہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے استاد حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی آپ ذرا پوچھ کر دیکھ لینا، اس فضل و کمال کے باوجود کن مشقتوں سے وہ دوچار رہے ہیں۔ اس واسطے ان مشقتوں کو برداشت کر کے ہی ہمیں اپنا علمی سفر اور علمی مشغلہ درس کا ہو یا تدریس کا وہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کے کچھ حالات، اور اس ایک شعر میں بھی کہا ہے، کان البخاری حافظا ومحدثا جمع الحدیث مکمل التحریر میلادہ صدق ومدت عمرہ فیہا حمید وانقضا فی نوری۔ اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ کی کا سن ولادت اور سن وفات اور مدت العمر، اس تینوں کی تینوں آ گئی ہیں۔ صدق، جب آپ علم الاعداد کے اعتبار سے ان کا عدد نکالیں گے تو اس کا معنی ہے، اس کا عدد نکلتا ہے 194، تو یہ ان کا سن ولادت ہے۔ اور حمید، جب اس کا عدد نکالیں گے آپ تو اس کا عدد نکلے گا 62۔ یہ ان کی پوری زندگی 13 دن کم 62 سال یہ حیات رہے، اور 13 دن کم 62 حیات، وہ آپ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ان کی پیدائش 13 شوال 194 کو ہے، اور وفات لیلۃ الجائزہ میں ہے، تو 13 دن کم ہو گئے، ورنہ 62 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ اور نور، اس کا جب عدد نکالا جائے گا تو 256 ہوگا، تو 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 194 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور کل مدت عمر ان کی 62 سال ہوئی۔ یہ انشاءاللہ بات بخاری شریف کے ضمن میں اور آئے گی تفصیل سے، ابھی کچھ وقت ہے تو بخاری شریف کے متعلق بھی عرض کر دوں، اور اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے گا آپ کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جیسے علم حاصل کرنے میں مشقت برداشت کی اور دوسروں تک پہنچانے میں مشقت برداشت کی، جس کی بدولت وہ اس فضل و کمال پر پہنچے، اسی طریقے سے انہوں نے اپنی اس کتاب کے لکھنے میں مشقت کتنی برداشت کی اور کتنی احتیاط برتی۔ یہ ہے مشہور، یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمن ہے، اس کے تراجم وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے ہیں،
منبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے ہیں۔ پہلے غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور پھر ترجمۃ الباب لکھتے، غور و خوض کرنے کے بعد، بلکہ استخارہ کرنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھی تو استخارہ ہی ہو گیا، پھر وہ ترجمۃ الباب لکھتے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے وہ مسجد حرام میں لکھی ہے، مکہ مکرمہ میں مسجد حرم میں لکھی ہے، اور وہاں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ ہر حدیث سے پہلے ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اور غور خوض کر کے پھر جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح سند ہوتی تھی اس سند کے ساتھ وہ حدیث لکھتے تھے۔ لیکن چونکہ 13 سال میں بخاری شریف لکھی گئی ہے، اور معلوم نہیں ہوتا کہ 13 کے 13 سال یہ پورے ایک ہی جگہ مکہ یا مدینہ میں رہ کر انہوں نے لکھے ہوں، بلکہ اس موقع پر دوسری جگہ کا سفر بھی ہوتا رہا اور کتاب لکھی بھی جاتی رہی۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ بصرے میں قیام تھا اور ہر سال حج کے لیے آتے تھے اور ایک مدت تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کرتے تھے۔ بہرحال اس طریقے سے اس برکت کے ساتھ یہ بات تو ہو ہی گئی۔ ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اور بات ختم کر دوں۔ جن حضرات کو علم کا شوق ہو اور علم کی طلب ہو، ان کو عیش و آرام اور عیش و آرام کے سامان کی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ عامتاً یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ میں نے کیا، آپ نے دیکھا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو میری بات کی آپ خود تصدیق کریں گے۔ جن حضرات کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، تنگ دستی ہوتی تھی، تو وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور پھر علم کی برکت سے یا جیسے بھی آپ کہیے، جب ان فضلاء کے گھر میں خوشحالی اور عیش و عشرت آئی تو ان کی اولادیں نااہل پیدا ہوئی ہیں، نااہل رہی۔ یہ تو امام بخاری علیہ رحمہ کی کتنی سادی زندگی تھی کہ صرف روٹی کھاتے تھے، سالن نہیں کھاتے تھے، صرف روٹی پر گزارا کرتے تھے کہ اس سے کام پورا ہو جاتا ہے، لہذا سالن کی کوئی ضرورت نہیں، تو بس روٹی کھاتے تھے، سالن نہیں کھاتے تھے۔ خود امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے کہ 40 سال تک سالن استعمال ہی نہیں کیا، اور ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو ایک پرانا طریق تھا جو اب تک چل رہا تھا، جس کو کہتے تھے قارورہ چیک کرانا۔ جس طریقے سے پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے، چیک ہوتا ہے، پہلے صبح اول سب سے پہلا پیشاب شیشی وغیرہ میں کسی برتن میں لے کر طبیب کے پاس جاتے تھے، اور وہ پیشاب دیکھ کر ہی، مشین میں چیک کر کے نہیں، جس کو آج کل کہتے ہیں پیتھالوجی، وہ اس میں نہیں، وہ نظر سے ہی بیماریاں معلوم کر لیتا تھا۔ تو جب ان کا قارورہ دیکھا طبیب نے تو کہا کہ یہ تو پادری کا قارورہ ہے جو سالن نہیں کھاتے، اور اس کے بعد پھر امام سے جب معلوم کیا گیا تب انہوں نے بتایا کہ 40 سال سے میں سالن نہیں کھاتا۔ طبیب نے تجویز کیا کہ آپ کی بیماری کا علاج یہی ہے کہ بس آپ سالن کھانا شروع کر دیں، روٹی سالن کے ساتھ کھانا شروع کر دیں۔ انہوں نے اس کو منظور نہیں کیا۔ بعد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا اچھا کھجور کے ساتھ کھا لیا کروں گا، یا کہا کہ شکر کے ساتھ کھا لیا کروں گا۔ بہرحال جن کے اندر علم کی طلب ہے اور دین کی خدمت کا جذبہ ہے، انہیں عیش و عشرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جہاں یہ عیش و عشرت اور مال و دولت چلا گیا ہے، پھر چاہے وہ کتابوں میں علامہ ہوں اور چاہے وہ لوگوں کی زبان میں علامہ اور کچھ بھی ہوں، لیکن بہرحال علم وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر 99% ایسا ہی ہے۔ اس واسطے اپنی روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا جاوے اور علم حاصل کیا جاوے، علم کی تبلیغ اور ارشاد کی جاوے۔